اس کے علاوہ ہم نے 3 لوگ اور سی ٹی ڈی نے گرفتار کیے ریسنٹلی، جو ابھی ہم جن پہ ایف آئی آر بھی ہم کر رہے ہیں. ایک بچہ ہے سرفراز، خاران کا رہنے والا ہے. وہ ہی واز ٹاسکڈ کہ پولیس کی ریکی کرے جب ہمارے قاسم شہید ہوئے، اور اس کے بعد جو پولیس کی پولیو کی ڈیوٹیز چل رہی ہیں اس کو وہ ریکی کرے اور ریکی کر کے باقی شامل کرے. ہی از جسٹ 18 ایئرس آف ایج، 18 سال کا وہ بچہ ہے. اور اس کو بھی پہلے بی وائی سی میں شامل کیا گیا. بی وائی سی کے ساتھ جو دھرنے اور جو باقی روڈ بلاکس اور جو چل رہا تھا اس میں اس کو کیا گیا، وہاں سے وہ پک ہوا. اور اس کو انڈکٹ کرنے والا جو لڑکا ہے وہ جہاں زیب ہے. جہاں زیب وہ بھی ہماری ابھی کسٹڈی میں آ گیا ہوا ہے، اس کا ایلیس مہربان ہے. جہاں زیب نے اس کو انڈکٹ کیا. جہاں زیب ان اٹ سیلف 20 سال کا لڑکا ہے. جہاں زیب نہ صرف ریکیز میں انوالو رہا بلکہ ٹرانسپورٹیشن میں، جس میں وہ ایک دفعہ 6 لاکھ روپے ایکسٹارشن کے پیسے اس نے کوئٹہ سے لے کر پہنچائے، ایک دفعہ 10 لاکھ روپے پہنچائے، میڈیسنز لے کے اس نے پہنچائی. اور جہاں زیب بساک کا بیسیکلی ممبر رہا، بساک بسیمہ کا صدر بھی رہا. ابھی اس وقت وہ بساک بروری سرکل جو ہے ہمارا کوئٹہ کا، اس کا ممبر ہے، اس کے ساتھ چل رہا تھا. اور بساک کے اسٹڈی سرکلز جو بیسک چیز بتانے والی آپ کو ہے. اور جہاں زیب نے، وہ میں جہاں زیب نے پھر ایک اور بچے کو بھی انڈکٹ کیا، بیزن کو. وہ بھی 18 سال کا بچہ ہے. بیزن کا بھائی شفقت دیار کھٹکوچا میں جب اٹیک ہوا تھا لیویز کی اس کے اوپر، اور اس کے بعد ایف سی اور باقی جو ہمارے ادارے ان کے ساتھ فائرنگ ہوئی تو اس میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، مارا گیا تھا. بیزن اس کا بھائی ہے. اس کے بھائی سے ان کو کہ تمہارے بھائی نے قربانی دی اور سب کچھ ہوا، اس کو انہوں نے انڈکٹ کیا. انڈکٹ کر کے ان کے ذمہ یہی کام لگا کہ آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ کون کون سے لوگ آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. بی وائی سی پہ فرسٹ انڈکٹ ہوا، بی وائی سی سے بی ایل اے میں گیا. اور جتنی بھی بچوں کی ریکی تھی یہاں آنا جانا، اور جہاں جہاں لا انفورسمنٹ کی موومنٹ ہے. بیزن بھی بیسیکلی بسیمہ سائڈ کا رہنے والا ہے، بٹ ابھی کوئٹہ کے اندر تھا. جہاں زیب بھی ابھی اسی سائڈ کا ہے مگر ابھی کوئٹہ کے اندر تھا. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں، بچے ہیں جن کو سبورٹ کر کے، جن کے مائنڈس کو یوز کر کے ان کو دوسری طرف لے جایا گیا، اور ان کے ذمہ یہ چھوٹے چھوٹے کام لگائے گئے. جو بتانے کا بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں جو فتنہ ہندوستان ہے، یا جو باقی یہ لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو ہم انڈکٹ نہیں کرتے، بچوں کو عورتوں کو ہم یوز نہیں کرتے، ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. بٹ پے در پہ پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ سے یہی بات ہوئی، آج بھی ہم اس کو ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بی وائی سی کے پلیٹ فارم سے کیا، اور بی وائی سی پھر انڈکٹ ہو کر ان بچوں کے تھرو یوز کر کے یہ آگے لے کے چل رہے ہیں. ہمیں ریسنٹلی ایک چیز کا اسی انویسٹیگیشن میں، انٹروگیشن میں ابھی جو چیز انکوائری میں ابھی سامنے آ رہی ہے کہ ایک پراپر نیٹ ورک یہاں پہ چلایا جا رہا ہے جو کہ کم عمر بچوں پہ منحصر ہے، کیونکہ ان کو اتنی چیکنگ نہیں ہوتی، چیزیں نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں بچے ہیں جا رہے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، ان کے تھرو یہ ٹرانسپورٹیشن پیسے کے ایکسٹارشن کا جو پیسہ ہے وہ پیسے کے تھرو بھی گورنمنٹ کا، آئی جی صاحب کا ڈائریکشنز جو ہمیں یہ بتانے کا اور کرنے کا یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کو ہم ضرور بلائیں، ان کی نالج میں ہم یہ چیزیں لے کر آئیں کہ آپ کے بچے اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جیسے ابھی اے سی ایس صاحب نے کہا کہ جو اے ٹی ایم امینڈمنٹ ہوئی اس میں ایک ریہیب سینٹر کوئٹہ کے اندر بنایا جا رہا ہے، کوئٹہ اور تربت کے اندر انٹرنمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر. پھر ان بچوں کو ہم ادھر لے کے جائیں تاکہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے، کہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ یہ کتنے سبورٹڈ مائنڈ ہے، اور ان کو ڈائلاگ کر کے ان کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کر کے، ان سے بات چیت کر کے، ان کے پیرنٹس کے ساتھ ملا کر، یہ سوسائٹی کے جو نوٹیبلز ہیں ان کے ساتھ ملا کر پھر ہم ان کو ایک بہتر شہری کے طور پر، ایک ذمہ دار شہری کے طور پر لے کے چلیں اور ہم اس کو آگے چلیں. جو اس میں جہاں زیب ہے، جہاں زیب کا جو نوشکی اور خاران والی سائٹ پر 1-2 روڈ بلاکس ہیں اس میں بھی انوالو رہا ہے، جس میں اس نے شرکت کی، اور بی وائی سی کی اور مسنگ پرسنس سو کالڈ جس کی ہم بات کرتے ہیں ان کے دھرنوں میں، ان کی چیزوں میں پراپر آرگنائزڈ کر کے کہ کس کس کو ہم نے لے کر آنا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں چلانی ہیں، اور ان کو لے کے آگے ہی چلتے ہیں. اس کو آگے لے کے ضرور ہم چل رہے ہیں، اور جو اس میں اپڈیٹ ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. یہ ہمارا ریڈ نوٹس سیل جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا ہے، جس میں پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں، سی ٹی ڈی والے بھی ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ہے. ریڈ نوٹس سیل نے لسٹس بھی بنوا لی ہیں. 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں
جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسپانسر کر رہے ہیں، لابی کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کی لسٹیں بن چکی ہوئی ہیں. اس کو انٹرپول کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کا ایک آرڈر ضرور ہو. یہ نہیں ہے کہ حکومت کسی بھی بندے کا نام نہیں دے سکتی. حکومت نے اگر کسی کا ریڈ نوٹس نکالنا ہے تو پہلے عدالت میں جائے گی، چلان جمع کرائے گی، عدالت اس کے اوپر اس کو پی او ڈکلیئر کرے گی. اس کے بعد ہم منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو ان کو لے کے جائیں گے. 100 سے زائد بندوں کی لسٹیں تیار ہیں اور اس کے اوپر آپ کو بہت جلد کارروائی آئے گی. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، خصوصی طور پہ چیف منسٹر صاحب نے اسپیشلی ان سب کو جو لاسٹ سٹی اور ہارڈن اسٹیٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں سب کو اپریشیٹ کیا ہے.